علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام مسجد حاضہ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ قاری محمد یاسر جمال دامت برکاتہم العالیہ، انبیاء کے ترائی علماء کرام، مسجد حاضہ کی انتظامیہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیوانے، حضور سے عشق رکھنے والے، آقا کے صحابہ کا ادب کرنے والے، آقا کی اولاد سے محبت کرنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل کیوں ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے امام و خطیب اور جتنے بھی محبین اس میں شامل ہیں، یوں سمجھیں کہ ان کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ یوں کہ یہ محفل رکھ کر تمہیں رب کائنات کی بارگاہ میں بٹھا کر، ایک تو مسجد میں آنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا وہ ایک الگ ثواب، لیکن ہر مہینے جس عظیم ہستی کا ذکر ہوتا ہے، یا ہر ماہ جس محفل کی نسبت اس عظیم ہستی کی طرف ہوتی ہے، وہ عام ہستی نہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ وقت کے امام بھی ہیں، وہ وقت کے محدث بھی تھے، وہ وقت کے فقیہ بھی تھے، وہ وقت کے جید عالم بھی تھے، تو وہ وقت کے روحانیت کا پاور رکھنے والے بھی تھے، تو وہ وقت کے دین پر پہرا دینے والے بھی تھے، وہ حسنی بھی تھے تو حسینی بھی تھے۔ تو گویا یہ جو محفل جس کی طرف منسوب ہے، در حقیقت یہ محفل غوث اعظم نہیں، بلکہ یہ محفل حسینی ہے۔ یہ محفل حسینی نہیں، یہ محفل حسنی ہے۔ یہ محفل فقط محفل حسنی نہیں، بلکہ یہ محفل مولا علی ہے۔ یہ محفل فقط محفل مولا علی نہیں، بلکہ یہ محفل صحابہ مصطفیٰ ہے۔ یہ محفل صحابہ مصطفیٰ نہیں، بلکہ یہ محفل خود محفل مصطفیٰ ہے۔ یہ محفل مصطفیٰ نہیں، بلکہ یہ محفل خدا بھی ہے۔
کہ اس محفل میں خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے تو خدا کے محبوب کا بھی ہوتا ہے، صرف محبوب خدا کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رب کے حبیب کے یاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو رب کے حبیب کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے دیکھا جائے تو جس ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اس رب تک پہنچانے والے ہیں، اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے، اور نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت سن کر تمہارے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے محفل سجائی جاتی ہے۔ اور چونکہ اس کے یاروں کا جب ذکر ہوتا ہے، ان کے یاروں کے ذکر کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ تو اب بھی اگر ہمارے لب خاموش ہوں اور حضور کی بارگاہ میں درود نہ بھیجیں تو ہو جس کی محفل میں اور اس پر درود نہ بھیجیں، چونکہ جب نبی کا نام آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے علاوہ کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے نام لینے سے پھر سب کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو سب مل کر پڑھیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ اچھا، درود ہو کیسا؟ درود ہو کیسا؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صرف درود کی بات نہیں، سلام کی بھی بات ہے۔ سلام پڑھنے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، یہاں تک درود ایسا ہو، درود ایسا ہو جس میں نبی پر بھی سلام ہو، نبی کے اصحاب پر بھی سلام ہو، اور نبی کی اولاد پر بھی سلام ہو، نبی کے اہل بیت پر بھی سلام ہو، تو نبی کے ازواج پر بھی سلام ہو۔ بسم اللہ پڑھنے کی 19 نیتیں یا پانی پینے کی 19 نیتوں کا تو وقت ہے، لیکن جب درود کی بات آئے تو ہم کہیں اتنا وقت لگنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک کہہ کر بات ختم کرنی چاہیے۔ یہ کوئی شرعی عذر نہیں، یہ کوئی شرعی عذر نہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اہل بیت کو چھوڑنے کی کوئی غرض ہے، کیونکہ جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ حیدرآباد کا سخی ہے، اور اس سخی کے در کے ہم خادم ہیں، اور اسی سخی کے در کے ہم نوکر ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم اسی سخی کی بارگاہ کے نوکر ہیں، تو جب نوکر ہے تو پھر خاموش رہنے کا حق نہیں، تو نوکر کہہ کر نوکری کا حق ادا کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اور سادات ہو سید، علامہ صاحب روح المعانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ولی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے، ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، لیکن اگر سید نہیں تو اس کا مقام اپنی جگہ پر رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا ولی ہوگا، وہ کمال کا ولی ہوگا، وہ کمال کا قطب تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر سید نہیں تو قطب الاقطاب نہیں۔ قطب الاقطاب ہوگا تو وہ سید گھرانے کا ہوگا، یا تو حسنی ہوگا یا تو حسینی ہوگا۔ تو مبارک ہو حیدرآباد والوں، اگر حضرت، تو مجھے کہنے دو، شمس العارفین وقت کا امام سخی حیدرآباد نہیں بلکہ سخی سندھ کہہ دو، سخی سندھ حضرت سخی عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر اس دور میں
شہر حیدرآباد میں، شہر سندھ میں اس وقت کا قطب ہوگا تو ہوگا، وقت کا ولی ہوگا تو ہوگا، وقت کا امام ہوگا تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اماموں کا امام وہ سخی تھا، وہ قطبوں کا اقطاب سخی یہ تھا، اور وہ ولیوں کا ولی یہ سخی وہاب عبد القادر جیلانی تھا۔ اور سید کی عبادت، سید کا عمل قطعی اور وجوبی طور پر قبول ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے علماء کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سید ہے، سید کے علاوہ قطب الاقطاب نہیں، یہ نسبت کس کی ہے؟ فقط سید کی۔ سید کی نسبت ملنے سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا۔ نسبت کہاں سے ملی؟ نسبت ملی نبی پاک سے، نسبت ملی مولا علی سے، نسبت ملی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے نسبت ملی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تمام انبیاء اعلیٰ، تمام انبیاء افضل، لیکن مصطفیٰ کا کمال اعلیٰ، مصطفیٰ کے اوصاف اعلیٰ، آقا کے خصائص اعلیٰ۔ اگر یہ جملہ کہنے سے دوسرے انبیاء کی تنقیص نہیں ہوتی، اور یہ جملہ کہنا درست ہے، اور یہ جملہ کہنا عقیدے میں بھی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بندہ یہ کہے مصطفیٰ کریم کے صحابہ اعلیٰ، ان کا درجہ اعلیٰ، ان کا رتبہ اعلیٰ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی یہ کہہ دے مصطفیٰ کے گھرانے کا مقام اعلیٰ، تو جس طرح وہ جملہ کہنا ٹھیک تھا تو یہ جملہ کہنا بھی درست اور ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دوسروں کی تنقیص کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اس میں دوسروں کی تنقیص کا شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی سے زیادہ محبت ہو جائے تو کبھی ابو بکر صدیق کا نام لیتا ہے، تو کوئی عمر فاروق کا نام لیتا ہے، کوئی عثمان غنی کا نام لیتا ہے، تو کوئی حیدر کرار کا نام لیتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کرے مقام پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، تو لوگوں کے نظروں کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے دل میں دیکھیں اور ایمان سے دیکھیں۔ جو آپ کا ایمان کہہ رہا ہے اور جو قرآن کہہ رہا ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے، بس یہی سب کچھ ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ کسی سے بھی کوئی راضی نہیں۔ اگر آپ کے چاہنے والے 4 ہیں تو 8 آپ کے نہ چاہنے والے بھی ملیں گے۔ 10 آپ کے چاہنے والے ہیں تو اس میں 5 ایسے ہوں گے جو آپ کو نہ چاہتے ہوں۔ تو ایسے لوگ ہر ایک کے ملتے ہیں اور پائے جاتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ جو تمہارا ایمان کہے اس پر ہی عمل کرتے رہنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، درود ایسا ہو جو مصطفیٰ پر بھی سلام ہو، ازواج پر بھی سلام ہو، صحابہ پر بھی سلام ہو، تو مصطفیٰ کی اولاد پر بھی سلام ہو۔ میں عرض کر رہا تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سارے صحابہ جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود بھیجنا تو جانتے ہیں، سلام بھیجنا تو جانتے ہیں کہ سلام کس انداز میں بھیجا جاتا ہے، کس طرح بھیجا جاتا ہے، لیکن ہم آپ پر سلام صلات کیسے بھیجیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب بھی آپ مجھ پر صلات پڑھو تو دم بریدہ سلام نہیں بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دم بریدہ سلام ہے کیا؟ آقا کریم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہہ کر خاموش نہیں ہوا کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا کرو۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا بتایا ہوا طریقہ، راستہ، اور ہے حدیث اور ہے وجوب پر دلالت۔ بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن میں یہ ہے کہ صحابہ حضور پر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد، کوئی شک نہیں یہ بھی ہے، لیکن جب 2 احادیث آپس میں آ جائیں، علماء کرام جانتے ہیں، تو دونوں پر عمل کرنا اگر ممکن ہو تو دونوں پر عمل کرنا بہتر ہے۔ ایک طرف محض سکھانا ہو اور ایک طرف تنبیہ ہو،
اور امر ہو، حکم دیا جا رہا ہو کہ محض یہ انداز نہیں اپنانا، جب درود کا انداز ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہو، تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس امر پر عمل کریں تاکہ ہم دونوں احادیث پر عمل کر کے دونوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کون ہے بتاؤں؟ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ٹھٹوی صاحب ہیں کہ جب آپ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مجاع شریف کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب آقا کی بارگاہ میں آقا کا دیوانہ، آقا کا پروانہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے والا، حضور کی عظمت پر پہرا دینے والا، وقت کا بڑا فقیہ ہے، وقت کا بڑا محدث ہے، وقت کا بڑا مفسر ہے، جب وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے آواز اور ندا لگاتے ہیں وعلیک السلام یا محمد ہاشم التتوی رحمت اللہ التتوی۔ تو روزہ رسول سے آپ کو اس انداز میں سلام کا جواب ملتا ہے۔ اور آپ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، سوال کرنے لگا اور آپ نے اس پر فتویٰ دیا۔ وہی بندہ ایک اور مولانا صاحب کے پاس گیا، کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام تھا محترم جناب، وہ بھی ٹھٹے کے رہنے والے تھے، مولانا مخدوم ضیاء الدین۔ اس کے پاس آیا، کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس تائید نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو رات کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ضیاء جس طرح محمد ہاشم نے کہا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مخدوم ضیاء الدین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرے پاس شریعت کے بارے میں سوال کرنے آتا تو میں خود اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ میں کہتا جاؤ مخدوم صاحب سے پوچھ کر آؤ، وہی اس کا جواب دیں گے۔ اور وہی وہ مخدوم وہی ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والا جو درود ہے وہ درود ہے جس نے ابو بکر صدیق نے خود تمنا کی۔ ایک مرتبہ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کئی مرتبہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کو جب زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے اپنی محتاجی کا سوال کیا، اپنی مفلسی کے بارے میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنگی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو۔ وہ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں جس میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ وہ درود ہے جو مصطفیٰ نے خود بتایا، یہ وہ درود ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا، تو ہمیں اس انداز میں درود پڑھنا چاہیے جو مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقام اور مرتبہ ان عظیم ہستیوں کو عطا فرمایا جس مرتبہ تک کوئی عام انسان، عام بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ابتدائی زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلے گا اور چل رہا ہے۔ بعض لوگ دین پر جب حملہ آور ہوتے ہیں، جب آقا کی ناموس پر حملے کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت پر حملے کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمت پر حملے کرتے ہیں، تو رب کائنات اپنے بندوں میں سے کبھی سیدنا غوث اعظم کو چنتا ہے، تو سیدنا سخی عبد الوہاب کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی معین الدین چشتی اجمیری کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی
مخدوم محمد اسماعیل دہلوی کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی پریانوں والے بزرگ کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی کس ہستی کا انتخاب کرتا ہے، تو کبھی کسی اپنے محبوب کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ آ کر اپنے اللہ رب العالمین کے بندوں کو قرآن سنا کر، مصطفیٰ کی عظمت سنا کر، اور وہ سیدھے راستے کی طرف چلنے پر گامزن کرتا ہے، تو جب وہ اللہ کے کامل اولیاء ایک نگاہ اٹھاتے ہیں تو کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہلے ایمان کی دولت نصیب نہ تھی، لیکن جب ان کی نگاہ پر پڑتی ہے فی الفور اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمہ جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے مسلمان، وہ بھی اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے درمیان ایک طبقہ ہے منافقت کا، منافق کا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے۔ اوقات آپ سے ایسا معاملہ پیش آیا ہوگا زندگی میں کہ ہم کہیں سے دور تک سفر کرتے ہیں تو ایسا بہترین روڈ بنا ہوتا ہے، ہمیں چلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن درمیان میں ایک کھڈا آ جاتا ہے، اور ایک ایسا راستہ ہے جس پر واضح ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کھڈا ہے، ہمیں تکلیف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو واضح ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ چھپا ہوا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہے یہ بدعقیدہ ہے، ہمیں پتا ہے یہ جو ہے قادیانی ہے، جب پتا چل چکا یہ قادیانی ہے، اور ایک طرف وہ بندہ جو ہمارے صفوں میں موجود ہے لیکن عقیدے میں خلط ملط کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس پر زیادہ زور دینا ہوگا یا اس پر زیادہ زور دینا ہوگا؟ جو بدعقیدہ لوگ ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، معلوم ہے، اب اس پر کلام کرنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں پڑتی، حاجت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء اور وقتاً فوقتاً اللہ کے کامل اولیاء آ کر ان کی گردن پر اپنا قدم رکھتے ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو کما حقو پیغام ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں، تو وہ واضح طور پر ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں لگتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، لگتا ہے حقیقت میں ہوتے نہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو چھوڑ کر ان پر زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ یوں سمجھے کہ اگر جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان آپ بیان کریں یا اللہ کے اولیاء اور کاملین بزرگان اولیاء دین کی بات کریں تو یوں سمجھے ہے تمہارے درمیان لوگ اگر اللہ کے ولی حضرت سخی عبد الوہاب کا نام سن کر اس کا دل گڑبڑائے، اگر اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، اگر اس کا چہرہ پھر جائے، تو یوں سمجھ لینا یہ اللہ کے کاملین اولیاء کو نہیں مانتا، تو صرف اللہ کے کاملین اولیاء کو نہیں مانتا بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا انکار کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کے ولی کی جو محبت ہے اس میں مصطفیٰ کی محبت شامل ہوتی ہے، اور جس میں مصطفیٰ کی محبت شامل ہو اس میں خدا کی محبت شامل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اہل بیت کے نام سے چڑھ رہا ہو اور کہلوائے خود کو سنی تو یوں سمجھ لینا وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہماری صفوں میں رہ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہذا اس کی زیادہ پکڑ کرنا ضروری ہوتی ہے اور اس کو تنبیہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو جس طرح وہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ایک واضح راستہ ہے، اس میں ہم آرام سے چلے جاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی واقع لازم نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ایسے راستے کی طرف جاتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے تو ممکن اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو چھپے ہوئے لوگوں کو اگر ظاہر نہ کریں گے تو تمہارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تو اس پر زیادہ کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین، اور جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی میں آپ کو بتاتا چلوں، پتہ ہے کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی پیروی کرو، اور اس کی پیروی کرو
سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع لایا۔ گویا اس آیت مبارک کا مطلب یہ ہے تم اس کی اطاعت کرو جس نے میری اطاعت کی، اس کی پیروی کرو جو میرے فرامین پر عمل کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس آیت مبارکہ سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے اسی مذہب میں اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اور اسی مسلک میں اللہ کے کاملین ہوتے ہیں۔ تو گویا والدین کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن جب والدین شریعت کے بارے میں غلط بات کریں تو ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی بھی کریں۔ تو وَمَن يَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سادات کا صرف ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ہم نے آیات مبارکہ وہی تلاوت کرتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اور اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ آیت مبارکہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر میں حق میں نازل ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے جب آپ اسلام قبول کر چکے تو بڑے بڑے صحابہ جو پہلے ایمان میں داخل ہوئے ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا ان صحابہ کو کہ ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، انہوں نے تصدیق کر لیے، تو انہوں نے فی الفور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، محمد رسول اللہ۔ تو وَمَن يَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم لوگ ان کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع لایا۔ کیا مطلب اس کا؟ میری طرف رجوع لایا، اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع لایا۔ رجوع ہے کیا؟ جو دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے قطع تعلق اختیار کر لے اور اللہ رب العالمین کا ہو جائے، اللہ سے محبت کر لے، اپنی رضا کی اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کی اشاعت میں مصروف رہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہے، اللہ رب العالمین کی اس رضا کی خاطر عقیدہ سناتا رہے، رب کائنات کی رضا کی خاطر اولیاء کاملین بزرگان دین کے راستے کے متعلق بتاتا رہے۔ جو لوگ پوری زندگی سخی عبد الوہاب بن کر رب کائنات کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، تو ان لوگوں کی پیروی کرنے کا رب کائنات اس مقام پر حکم دے رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ، ان لوگوں کی تم اتباع کرو، تمہیں پیروی کرو اور ان سے جڑے رہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں لوگوں اولیاء کرام کی مزار پر جایا کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے تم یہاں جمع ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ وہاں سے ہمیں سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ چونکہ سخی جو ٹھہرے، کیا وہ سخی جو ٹھہرے، حقیقی سخی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سخی کیسا سخی؟ ایسا سخی کہ وہ بیمار کو بھی ٹھیک کر دے، ایسا سخی وہ قید خانے میں ہو تو یہ سخی اس کو رہائی دلا دے، اور ایسا سخی کون سخی؟ یہ حیدرآباد والے سخی کی بات کر رہا ہوں، سخی عبد الوہاب کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ کیوں ہو نہ سخی؟ کیونکہ وہ عام ہستی نہیں، وہ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو ٹھہرا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری اولاد تھی، آپ کا ایک بیٹا تھا جس کے یہ آپ خود بیٹے ہیں، سخی عبد الوہاب۔ تو اس اعتبار سے سادات میں سید ہے،
آپ کے والد گرامی جب آپ کا وصال ہوا نا، اس وقت آپ حج پر تھے، اور جب یہاں پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ تخت پر مسند نشین ہوئے، آپ نے اس تخت کو سنبھالا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اب بڑے پائے کے کامل تھے، بہترین عالم دین بھی تھے، ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے۔ میں آتا ہوں اس اصل مقصد کی طرف انشاءاللہ العظیم سخی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ سخی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ بیٹا جو عبدالقادر جیلانی کا ہے، اور سخی کیوں نہ ہو جس کی نسبت سے وہ سید ٹھہرے، وہ گھرانہ جو سخی ہے، وہ فاطمہ جو سخی ہے، وہ علی جو سخی ہے، اگر اس دروازے پر کوئی سائل آئے تو اس دروازے سے کوئی سائل خالی نہ جائے، تو وہ اس گھرانے کا جو بیٹا ہے تو پھر سخی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس وجہ سے سخی ہے، وہ اس وجہ سے سخی ہے کیونکہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ مولا علی کا بیٹا ہے، اور مولا علی کی نسبت جو کی طرف ہے اللہ اکبر۔ اس دنیا میں، اس دور میں، یا جو ہم سے پہلے گزرا یا جو آنے والا ہے، اس میں سادات کا مقام اور مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اب خود بتائیں، ایمان سے بتائیں۔ سادات کا مقام ہم سے اعلیٰ، بلند و بالا، لیکن یہ یاد رکھیں ہو پھر سید بھی حقیقی سید۔ اگر حقیقی سید نہیں ہے تو پھر تو ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے نا۔ اور لوگ یہ کہیں کہ یہ سید نہیں اور خود کو سید کہلاتے ہیں تو کیا اس کی بھی تعظیم ہوگی؟ تو یہ ایسی گفتگو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے کو اللہ کے پیارے حبیب کا عاشق اور دیوانہ یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جب سید نہیں تو کلام نہیں، جب سید ہے تو کلام ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ قابل احترام ہے، عقیدہ درست ہے تو وہ قابل عزت ہے، اس کی عزت بھی کی جائے گی، احترام بھی کیا جائے گا۔ اس دنیا میں تمام مخلوقات کو دیکھ لیں، مطلب انسانوں کو، میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، اگر یوں دیکھا جائے تو پوری کائنات میں رب کائنات تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا، پھر انسانوں میں سے رب کائنات انبیاء کو اعلیٰ رتبہ عطا کیا، پھر انبیاء کے بعد رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت ساری امت عطا فرمائی، بہت سارے افراد عطا فرمائے، لیکن صحابہ کے بعد اس امت میں جو رب کائنات نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ سادات کرام ہیں، وہ سید ہیں، وہ سخی عبدالوہاب ہے جو حیدرآباد کا قطب نہیں بلکہ سندھ کا قطب بھی ہے۔ تو صرف قطب نہیں، وہ تو قطب الاقطاب ٹھہرے کیونکہ سید جو ہوئے۔ تو جب ہم عام انسانوں میں سادات کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، نسبت صرف ایک ہے، وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت فاطمہ ہے، وہ اولاد فاطمہ ہے۔ جب رب کائنات نے عام انسانوں سے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو مقام اور مرتبہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے، مولا علی کی نسبت کی وجہ سے سیدوں کو عطا فرما دیا، تو عام لوگ اس کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے بتائیں، جس کی وجہ سے نسبت ملی اور جو خود وہ منسوب ٹھہرا یعنی کہ سیدہ فاطمہ، تو اب مجھے بتائیں وہ سیدہ فاطمہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بھائی قرآن عظمت والا ہے یا نہیں؟ اس کی نسبت حضور کی طرف ہے، حضور کی نسبت ہونے کی وجہ سے رب کائنات نے اس قرآن کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا جو کائنات ارض و سما میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ جب اس جیسی کوئی کتاب نہیں تو خود مجھے بتائے جس محبوب کی طرف اس قرآن کی نسبت ہے اس حبیب کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یوں ہی
رب کائنات نے مخلوق کے اندر سادات کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا، عام لوگ اس کے برابر نہیں تو سیدہ فاطمہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم عجیب حرکتیں کریں سیدہ فاطمہ کی طرف اور عجیب الفاظوں کی نسبت کریں سیدہ کائنات کی طرف، ان عظیم نسبتوں اور عظیم بلند اور بالا شخصیات کی طرف جب ہم نام لیتے ہیں تو ہماری گردن جھک جانی چاہیے۔ جب ہم سخی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، کون کون جاتا ہے؟ سارے ہاتھ کھڑو، سبحان اللہ، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہاں سے فیض ملتا ہے، نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ایسے ہی ہم گئے باہر کھڑے ہو کر اور اپنی مستی میں واپس آ کر ایسے ہی فیض ملے گا؟ فیض لینے کا بھی کوئی ڈھنگ ہو، طریقہ ہو، اور جایا کرو، اولیاء کی مزارات پر جایا کریں، ان کے دربار سے فیض ملتا ہے۔ اور فیض کیسے ملتا ہے؟ جب آپ حاضر ہوں، دونوں ہاتھ باندھ کر، گردن کو جھکا کر، اپنی نگاہ اپنی دل کی طرف کر کے پھر وہ تصور کریں کہ سخی وہاب مجھے دیکھ رہا ہے، سخی وہاب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور فیض بھی دے رہا ہے۔ تو گردن جھکانے سے، ادب کرنے سے فیض ملتا ہے۔ مزارات پر جائیں اور جن کو ولی بنایا مولا علی نے، ان کا جب نام آئے تو جھک جایا کریں۔ میں بات نہیں کر رہا، ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ کس نے؟ اللہ، امام ربانی نے، مجدد منور الف ثانی نے۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کا فیض مصطفیٰ سے مولا علی کی طرف، مولا علی سے منتقل ہوا سیدہ فاطمہ کی طرف، سیدہ فاطمہ سے حسن و حسین یکے بعد دیگر اماموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ وہ سارا کا سارا فیض سخی عبدالوہاب کے دادا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی شیخ محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا گیا۔ اور تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جس کو ولی بنانا ہوتا ہے نا، تو حبیب کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، اور حبیب کی بارگاہ میں جب پیش کرتے ہیں تو حبیب اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ عبد القادر میرا بیٹا ہے، جو اس کو ولی بنائے گا میں بھی اس کو ولی بناؤں گا، جو اس کو ولی بنائے گا میں بھی ولی بناؤں گا۔ اور جس پر دستخط مولا علی کی نہ ہو تو وہ بھی نہیں ولی بن سکتا۔ تو جس کا پورا فیض جس میں مولا علی کا ہو، سید ہو غیر سید ہو کوئی بھی ہو، تو ولی نہیں بن سکتا جب تک سیدنا عبد القادر جیلانی نہ بنائے۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی کو مکمل جو فیض ملا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہے، وہ سیدنا مولا علی کا ہے، وہ سارا کا سارا فیض مصطفیٰ کا ہے۔ جب فیض مصطفیٰ ہے تو اب اگر ہم اس پوری چین میں سے کوئی ایک کڑی ہٹائیں، وہ بتائیں مجھے آپ کی نسل میں کوئی ولی ہوگا؟ کبھی ولی نہیں بن سکتا جب تک ہم ان سب کو، مصطفیٰ کریم کے جمیع صحابہ کو، مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کو مضبوطی سے نہ تھامیں اور ان کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھیں، تب تک ہمیں اولیاء کا فیض بھی نہیں مل سکتا۔ ولی تو دور کی بات ہے، فیض بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، یہ تو کمال ہوتا ہے، یہ نسبتوں کا کمال ہے، یہ نسبتوں کی بدولت ہے، یہ نسبتوں کی وجہ سے۔ آقا کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اس حدیث کے راوی حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، کھو جائے، آپ تلاش کریں اور آپ کو مل نہ رہی ہو، تو آقا کریم نے ہمیں راستہ بتایا اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، اور وہاں پر کوئی آپ کی مدد کرنے والا بھی نہ ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یا غوث العظم جیلانی میری مدد کرو، اے سخی عبد الوہاب میری مدد کرو، اے معین الدین چشتی میری مدد کرو، اے شاہ عبد اللطیف بھٹائی میری مدد کرو، اے عمر سہروردی میری مدد کرو۔ تو اللہ کے جتنے کاملین اولیاء ہیں آپ ان کو پکارتے جائیں، ان کے پکارنے کی بدولت رب کائنات وہ گمشدہ چیز آپ کو عطا فرما دے گا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفات آتی ہیں، رب کائنات اس سخی جیسوں کے صدقے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَاءُ عَنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ۔ ملا علی قاری مرقات المفاتی میں بھی لکھتے ہیں، ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں کہ رب کائنات اس میری امت سے ان اولیاء کے صدقے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہاں میں بتاتا ہوں ایسے۔ ایک مرتبہ حضرت سخی عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی پکا سچا مرید تھا، پکا کٹر سنی تھا، سادات کو ماننے والا تھا، اہل بیت کو ماننے والا تھا، صحابہ کو ماننے والا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں جل گئے، راکھ ہو گئے، فلفور ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، علاج کرنے لگے، متفقہ فیصلہ ہوا اس کا علاج ایک ہی ہے، کیا؟ دونوں پاؤں کاٹنے پڑیں گے۔ تھا کوئی پکا دیوانہ، یقین رکھنے والا، اعتماد رکھنے والا۔ میں حیدرآباد کے سخی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں بڑے خوش نصیب ہو آج جس کے ذکر کرنے کی اور سننے کی سعادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے۔ تم فریاد کرو، وہ فریاد پوری کریں گے، کیونکہ سخی جو ہے تھا پکا سچا مرید۔ وہ کہنے لگا دونوں پاؤں کاٹنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، مجھے سخی کے دربار پر لے چلو۔ ڈاکٹر نے منع کیا، ہمارے کے اس کو جانے نہیں دیں گے، حالت اتنی خراب تھی، کیسے جاتے، پریشان ہے۔ بھائی مجھے سخی کی دربار پر لے چلو۔ سختی سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، کہا ہم تو ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ کہا کیسے نہیں جانے دیں گے؟ بالآخر ڈاکٹر راضی ہوئے، لے کر گئے، دربار پر پہنچے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرے، کچھ وقت گزرا، جو بندہ آتا اس کو دیکھ کر چلا جاتا، اتنی بری حالت تھی، پاؤں خراب ہوتے گئے، بو آنے لگی، چلنے کے قابل نہیں، لوگ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، لوگ دیکھ کر دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا ہی تھا، وہ عرض کرنے لگا اے سخی، ہے تو سخی اور بیٹھا ہوں تیری دربار پر اور سخاوت نہ کرے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور ہے عبد القادر کا بیٹا، اور ہے مولا علی کا فیض یافتہ، اور ہے تجھے فیض مصطفیٰ کا، ہے سخی، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس در سے سخاوت نہ ملے؟ میرے پاؤں دونوں ٹھیک نہیں، دونوں ٹھیک کر دے۔ کچھ وقت گزرا، دیکھا تو اس شخص کے دونوں پاؤں ٹھیک، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کرم کیا
کہ اس کے ایسے پاؤں ٹھیک ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی ٹھیک ہی ہونے والے نہیں تھے۔ یہ سخی کی کرامت بتا، اور صرف کرامات پر نہیں جایا کریں، اولیاء کے عمل کی طرف بھی دیکھا کریں، اولیاء کے اخلاق کی طرف بھی دیکھا کریں، والدین کا کتنا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے، نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ اس محفل کے سجانے کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے کہ تم لوگ پابندی نماز ادا کرو۔ سخی عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد الرحمن خان سہروردی، انہوں نے لکھا اور انہوں نے بیان کیا، ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، مرض میں مبتلا، اس نے مجھ سے شکایت کی۔ شکایت کیا کی؟ کہ مجھے پیشاب کے ساتھ ساتھ خون کے قطرے آتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، بہت علاج کروایا، افاقہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، پریشان ہو گیا ہوں۔ عبد الرحمن خان سہروردی فرماتے ہیں، رات کو سویا، وہ سخی میرے خواب میں تشریف لایا، فرمانے لگا، وہ جو بندہ تیرے پاس آیا تھا شکایت کے لیے، اس کو بولو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری دربار میں جو کبوتر آتے ہیں اس کو دانا کھلاؤ، رب کائنات اس دانے کھلانے کی وجہ سے اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ عبد الرحمن اٹھتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، اس بندے کو بلاتے ہیں، فرماتے تیری قسمت کھل گئی، سخی وہاب نے خود حکم فرمایا ہے، اس کو بولو جو جہاں میرے دربار پر کبوتر آتے ہیں ان کو اناج دو، اناج کھلانے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بندہ تھا، بہت دیوانہ تھا، سخی عبد الوہاب کا، ہر جمعرات کو دربار پر جاتا اور حاضری دیتا، سلام عرض کرتا۔ میں نے عرض کی نہ جایا کرو، اس دنیا میں بھی کام آئے گی یہ بات اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ سخی عبد الوہاب کا دیوانہ تھا، ہر جمعرات کو جاتا، سلام عرض کرتا، اور تھا کسی کمپنی میں ملازم، کسی فیکٹری کا، تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں یا کچھ معاملہ ایسا ہوا، انہوں نے احتجاج کیا، حکومت سے آرڈر ہوا سب کو گرفتار کرو، سارے گرفتار ہو گئے، جیل میں بند کر دیا گیا، اور تھی وہ جمعرات، قریب ہوتا گیا، وقت عصر کے قریب ہو رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا عشق و مستی میں، اپنے یار کے دیدار کرنے میں، یار کا دیدار کر رہے۔ میں ہر جمعرات کو جایا کرتا ہوں، مجھے فیض ملتا ہے، یہ کیسا دن آ گیا کہ میں محروم ہو رہا ہوں۔ کہیں سخی تو ناراض نہیں ہو گئے؟ سخی کی طرف منہ کر کے عرض کرنے لگے، اے سخی، میں ہر جمعرات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، آج وہ تیرا دیوانہ قید خانے میں بندے، جیل میں بندے، کرم کر رہے ہیں۔ ایک آفیسر آیا، اس سے اسے گزر ہوا، ایک نگاہ جب کی نا، اس بندے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا اس درویش کو کس نے بند کیا ہے، اس دیوانے کو کس نے بند کیا ہے؟ کہا چھوڑو یار، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑا، جس ٹائم میں حاضر ہوتا تھا بے آئینی ہی وہی وقت ہوا کہ میں سخی وہاب کی دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی نا، ان کی درباروں میں جایا کرو، دنیا میں بھی کام آئیں گے تو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ شاید تھک گئے آپ، اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اولیاء کرام کا ادب، اولیاء کرام کا احترام کس انداز میں ہونا چاہیے، ایک دو حدیث یا ایک دو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من اکرم لی ولیا، جس ایک بندے نے
اللہ کے ولی کی عزت کی، اللہ کے ولی کا احترام کیا، اللہ کے ولی کی تعظیم کی۔ کون ولی؟ جب ولی کی تعظیم کرے اس کو یہ مقام ملنا ہے، جب صحابہ کی تعظیم کرے تو کیا مقام ملے گا؟ جب اہل بیت کی تعظیم کرے تو کیا مقام ملے گا؟ جب خود مصطفیٰ کی تعظیم کرے تو کیا مقام ملے گا؟ تو میں نے کہا نا کہ لوگ آتے گئے، دین میں بگاڑ پیدا کرتے گئے، تو کبھی رب کائنات نے علامہ خادم جیسا ایک مرد قلندر عطا فرما دیا، تو کبھی کوئی عطا کرتا ہے تو کبھی کوئی عطا کرتا ہے۔ اور یہ قسمت کی باتیں، وہ جس کام کے لیے وہ خود جس کا انتخاب کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ من اکرمنی ولیا ولو بقصیب یستاق فقد وجبت کرامتہ علی لم ارض لہ دون الجنت۔ کوئی بندہ میرے محبوب کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب سے نام لیتا ہے، ادب سے ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کیا؟ وَلَوْ بِقُصَيِّبٍ، اگرچہ وہ چھوٹی سی لکڑی ہو، یُسْتَاقُ، جس سے مسواک کیا جاتا ہو، فَقَدْ وَجَبَتْ كَرَامَتُهُ، یعنی اس چیز سے نفع حاصل کیا، پھر اس بندے کی تعظیم مجھ پر واجب ہے۔ پھر اس بندے کے لیے فرمایا لم ارد لہ دون الجنت، اس چیز کے علاوہ، جنت کے علاوہ تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جس بندے نے سخی عبد الوہاب کی گویا عزت کی، میں رب فرما رہا ہوں میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ امام شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں، جو ولیوں کی تعظیم نہیں کرتے وہ سن لیں، غور و فکر کر لیں۔ فرمایا ان الولی لا یعرف صفاتہ الا الاولیاء فمن این لغیر الولی نقی الولایت عن انسان ما ذاک الا محض التعصب۔ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ولی کی کما حقوق صفات کو نہیں پہچان سکتے، تو عام بندے کی کیا مجال ہے؟ عام بندے کی کیا مجال ہے کہ ان کے صفات کو پہچانے؟ جب عام بندہ، جب انسان ولی ہونے کی نفی کرے تو یوں سمجھ لینا وہ تعصب کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اللہ کے ولی سے عداوت ہے۔ تو اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کی صفات کو پہچاننے سے قاصر ہے، اور ہو وہ مولوی، اور ہو وہ فقط مولوی۔ جب بات کرے سیدہ فاطمہ کی، جب بات کرے سیدنا صدیق اکبر کی، جب بات کرے حضرت عمر فاروق کی، جب بات کرے مصطفیٰ کریم کے جمیع صحابہ کی، جب بات کرے مولا علی کی، تو ایسے الفاظ کی نسبت کرے جو امت مسلمہ نے اپنی زندگی میں الفاظ استعمال نہ کیے ہوں، تو مجھے بتائیں یہ عداوت اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تعصب فاطمہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ تعصب مولا علی نہیں تو کیا ہے؟ یہ تعصب ابو بکر نہیں تو کیا ہے؟ یہ تعصب مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں پہچان سکتا تو عام بندے کی مجال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کامل اولیاء کی اس طرح کی بات کرے؟ اور جب ایسے بندے ہو، ایسے بندے، تو امام شورانی فرماتے ہیں فاحذر یا اخی، فاحذر یا اخی ممن کان ھذا وصفی وفر من مجالسہ فرارک من السبع الضاری۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر آ جائے جو اہل بیت کی طرف عجیب حرکتیں کرتا ہو، عجیب باتیں منسوب کرتا ہو، جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی طرف عجیب باتیں منسوب کرتا ہو جو ہے ہی نہیں، اور اللہ کے کاملین اولیاء کی طرف عجیب باتیں کو نسبت کرتا ہو، تو فرماتے ہیں فاحذر یا اخی، بھاگ جا، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گا جس طرح کوئی خوردار جو ہے وہ جانور کسی چیز کو کھاتا ہے۔ اور ہو ایسا بندہ، پھر ہمارے لوگ بنائے اس کو امام، وہ امام ہو نہیں سکتا
جو صحابہ کا نہ ہو وہ امام ہو نہیں سکتا، جو اہل بیت کا نہ ہو، جو اہل بیت کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو کسی ولی کا نہیں تو وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں۔ جب مصطفیٰ کا نہیں تو خدا کا بھی نہیں۔ تو الحمدللہ ہم وہ ہیں جو ولیوں کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ اب اختلافات کی طرف نہ جائیں، بس میری آپ سے گزارش ہے پابندی کے ساتھ نماز قائم کریں، پابندی کے ساتھ نماز قائم کریں اور اپنی زبان سے لغو کلام کو ترک کر دیں، اولیاء کی طرف جایا کریں، ولیوں کے ساتھ نسبت رکھیں، تو انشاءاللہ العظیم اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی تو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، پرفتن دور ہے، تو اس دور میں بس یہی کام، قرآن کی تلاوت، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہی باعث نجات بن جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا کہنا، ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔